میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایادورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ پورنمدః پورنمدః پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ پورنمدః پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنسدان شامل تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں۔ اخبارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لیں، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنسا واد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔
قریب 10 روز دن رات کام چلا میسائل کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے این سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے سی پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائیڈ کا وقت تھا، اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1,00,000 پیڑوں کی کونپلیں لگائیں گے، میں نے کہا، اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے، کل یہی ہوگا۔ انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم سے ہی نکلا۔ میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو، جیسے سبق یاد کر لیا تھا۔ ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا۔ لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھلی ہے۔ 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے۔ اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی، کوششیں اور امتحان کھڑے تھے۔ اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے، لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا۔ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز، 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی، برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا۔ اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو، یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے، نہ شکتی کی نمائش ہے۔ اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے۔ اسے میسائل مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔ स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते अदच्चेत्त्वम् इमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तदस्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। انیس 1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نے میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا۔
مجھے پدم وبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر اروناچلم کو بھی۔ 10 سال پہلے پدم بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں۔ رہن سہن میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا۔ 10 بائی 12 کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فرنیچر جو کرائے پر لیا تھا۔ فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریویندرم میں تھا، اب حیدرآباد میں۔ ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا، اڈلی اور چھاچھ، اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہٹ، مبارکباد کی۔ میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے، لیکن یہ آدر، محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے؟ 15 اکتوبر 1991 میں 60 سال کا ہو گیا۔ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا، چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں، ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی۔ میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا، زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو، یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے، انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ میری زندگی پرواز ہے، وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں۔ میری زندگی پرواز ہے، وہ فضا میری، میں اڑوں جہاں۔ یہ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ کبھی دھوپ لیپ کے آسماں ہم نے سنہری کر دیا، کبھی دھوپ لیپ کے آسماں ہم نے سنہری کر دیا۔ پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں۔ زمین میری، میرا آسماں، بڑا خوبصورت ہے جہاں۔ کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم، کبھی وقت اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم۔ کبھی چھانی کھالی خلا کہیں، ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں۔ زمین میری، میرا آسماں،